آج خیبر پختونخوا حکومت جو ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے بجٹ پیش کیا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ آج مشیر خزانہ کی بجائے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر رپورٹر سنن نیوز پشاور بیورو کے شاہد خان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ شاہد، آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو حجم جس کی منظوری دی گئی ہے وہ تقریباً 2122 ارب روپے ہے اور یہ 48 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ گزشتہ سال جو بجٹ پیش ہوا تھا سرپلس بجٹ تھا اور وہ 2150 ارب روپے تھا، تو ابھی اس سال جو ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے اور اس وجہ سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں بھی کمی لائی گئی ہے۔ اور یہ البتہ یہ بات واضح ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو جو ہے وہ پریورٹی میں رکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہوتی ہے یا جو منصوبے ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاق نے صوبوں سے کچھ گرانٹ اینڈ ایڈ مانگا تھا، تقریباً 1000 سے 1200 ارب روپے کے درمیان تھا، تو اس میں صوبائی حکومت یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کا تقریباً 175 ارب روپے بنتا تھا۔ ابھی صوبائی کابینہ نے مکمل طور پر انکار کر دیا اور یہ منظوری دی ہے کہ ہم کسی صورت وفاق کو 175 ارب روپے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، کیونکہ وفاق کے ذمے میں ہمارے واجب الادا رقم ہے وہ ہمیں نہیں پرووائڈ کیا جاتا، NFC کا ایوارڈ جو ہے وہ نہیں منعقد کیا جاتا، اس لیے صوبہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 175 ارب روپے مزید جو ہے وفاق کو دے دے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سب سے زیادہ متاثرہ 13 سال ایمرجنسی کے باوجود بھی ایمرجنسی وینٹیلیٹر پہ ہے وہ، تو اس کو بھی ایک پش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ابھی ایک اور اسکیم میں بتانا بھول گیا تھا کہ 72 سکولز جو ہے وہ پورے صوبے میں وزیر اعلیٰ کے نام سے بنیں گے، یعنی کہ جس طرح کہ پنجاب میں دانش سکول ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے ماڈل سکول ہوں گے، 72 سکول بن رہے ہیں، کیونکہ جو اس کے لیے رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک زیر غور تھا اور اس پہ بات بھی ہوئی ہے کہ الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشے جو ہے وہ بھی عام لوگوں کو جو ہے وہ قسطوں پر دیں گے اور اس کے جو پہلے پیسے ہوں گے وہ حکومت دے گی اور قسطیں جو ہے پھر عوام دے گی۔ تو ایک جانب جو ہے ناراض ارکان جو ہیں جو کہ تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ وہ بجٹ سنیں گے پیش ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد اپنا لائے عمل دیں گے، تو ساتھ ہی میں اپوزیشن جماعتوں کا بھی ریاکشن جو ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں سامنے آئے گا۔ جی، خیبر پختونخوا کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ میں تعلیم و صحت کے شعبوں میں نمایاں اضافے کی تجویز ہے۔ مزید جانتے ہیں سنن نیوز کے بیورو چیف یاسر حسین سے۔ یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج خیبر پختونخوا حکومت جو ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے بجٹ پیش کیا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ آج مشیر خزانہ کی بجائے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر رپورٹر سنن نیوز پشاور بیورو کے شاہد خان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ شاہد، آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو حجم جس کی منظوری دی گئی ہے وہ تقریباً 2122 ارب روپے ہے اور یہ 48 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ گزشتہ سال جو بجٹ پیش ہوا تھا سرپلس بجٹ تھا اور وہ 2150 ارب روپے تھا، تو ابھی اس سال جو ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے اور اس وجہ سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں بھی کمی لائی گئی ہے۔ اور یہ البتہ یہ بات واضح ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو جو ہے وہ پریورٹی میں رکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہوتی ہے یا جو منصوبے ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاق نے صوبوں سے کچھ گرانٹ اینڈ ایڈ مانگا تھا، تقریباً 1000 سے 1200 ارب روپے کے درمیان تھا، تو اس میں صوبائی حکومت یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کا تقریباً 175 ارب روپے بنتا تھا۔ ابھی صوبائی کابینہ نے مکمل طور پر انکار کر دیا اور یہ منظوری دی ہے کہ ہم کسی صورت وفاق کو 175 ارب روپے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، کیونکہ وفاق کے ذمے میں ہمارے واجب الادا رقم ہے وہ ہمیں نہیں پرووائڈ کیا جاتا، NFC کا ایوارڈ جو ہے وہ نہیں منعقد کیا جاتا، اس لیے صوبہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 175 ارب روپے مزید جو ہے وفاق کو دے دے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سب سے زیادہ متاثرہ 13 سال ایمرجنسی کے باوجود بھی ایمرجنسی وینٹیلیٹر پہ ہے وہ، تو اس کو بھی ایک پش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ابھی ایک اور اسکیم میں بتانا بھول گیا تھا کہ 72 سکولز جو ہے وہ پورے صوبے میں وزیر اعلیٰ کے نام سے بنیں گے، یعنی کہ جس طرح کہ پنجاب میں دانش سکول ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے ماڈل سکول ہوں گے، 72 سکول بن رہے ہیں، کیونکہ جو اس کے لیے رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک زیر غور تھا اور اس پہ بات بھی ہوئی ہے کہ الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشے جو ہے وہ بھی عام لوگوں کو جو ہے وہ قسطوں پر دیں گے اور اس کے جو پہلے پیسے ہوں گے وہ حکومت دے گی اور قسطیں جو ہے پھر عوام دے گی۔ تو ایک جانب
جو ہے नाराज़ अरकान जो हैं जो कि तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि वो बजट सुनेंगे पेश होने के साथ साथ और उसके बाद अपना लाएअमल देंगे, तो साथ ही में अपोजिशन जमातों का भी रिएक्शन जो है वो भी कुछ ही देर में सामने आएगा। जी।